Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. مجھے یہ بات سمجھ میں آتی نہیں تھی نا, کیونکہ ہم تو اگر دمبے کا گوشت کھاتے بھی تھے تو وہ سارا چربی صابن بنانے والے کو دے دی یا ویسی پھینک دی, اور گوشت کو صاف ستھرا کر کے کوکنگ آئل میں پکا کے کھاتے تھے. اگر دمبا کبھی کھانا نصیب بھی ہوا, بکرا بھی ایسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں. میرا کسی گاؤں جانا ہوا, اس گاؤں میں نے دمبے کا سالن کھایا, بہت ٹیسٹی, اور ہضم بھی بہت ہونے لگا. ہضم ایسا ہو رہا ہے کہ میں نا تھوڑے دنوں میں لال ٹماٹر بننا شروع ہو گیا. بہت پرانا واقعہ, اور گاؤں میں ٹھنڈ بھی تھی. تو میں نے کہا یار میرا تو معدہ اتنا پاورفل ہے نہیں کہ میں یہ اتنا گوشت بھی ہضم کر رہا ہوں, تو یہ پکاتے کیسے ہیں؟ میرا خیال تھا کوکنگ آئل بہت ہی اچھا قسم کا ڈالتے ہیں یہ لوگ. ایک دن میں باورچی کے پاس گیا, کک کو میں نے دیکھا, میں نے کہا کر کیا رہا ہے؟ اس نے دمبا ذبح کیا اور اس کی چکی سمیت گوشت اس میں ڈال دیا. اللہ کی قسم میں اتنا حیران ہوا کہ آئل کے بغیر بھی کوئی گوشت پک سکتے, کیونکہ ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے تھے نا, گھر میں یہی تھا کہ بھائی کوکنگ آئل کے بغیر کھانا, یا تو بیماروں کو آپ پانی میں ابال کے گوشت سوپ پلا دیں, وہ ایک الگ چیز ہے, یخنی جسے کہتے ہیں نا, غسل مرغی نہیں ہوتا, غسل مرغی ایک تو ہوتا ہے نا تھوڑا گاڑھا, اس میں کارن سوپ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے یخنی. تو یہ یخنی نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹھیلے پہ پہلے یہ یخنی بنا کے دے رہے ہوتے تھے. وہ جو مرغی 6 مہینے پہلے لٹکائی ہوتی تھی نا, 6 مہینے بعد بھی وہی. ہم سمجھتے تھے شاید پراپر نئے سرے سے مرغی ڈال کے سوپ بنا رہا ہے. پھر میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ مرغی کا سوپ نہیں ہوتا, یہ غسل مرغی ہے. مرغی کو پانی میں نہلا کے باہر نکالا, یعنی اس کو گوشت کو نا بس وہ پلا دیا, اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ آ, باقی پتہ نہیں الگ سے کچھ ڈال دیتے ہیں اس میں. تو اس کا نام میں نے اب یخنی ہٹا کے کیا رکھ دیا ہے, غسل مرغی. تو ہم تو یہ سمجھتے تھے بغیر آئل کے اگر گوشت کھلانا ہی ہے کسی کو تو پانی میں بوائل کر کے وہ سوپ پلاتے ہیں, ورنہ سالن جو پکتا ہے وہ تو آئل میں ہی پکتا ہے. تو میں حیران ہو گیا, میں ان کے کچن میں گیا, میں نے کہا اب یہ ڈالے گا اتنا بڑا گھی کا ڈبہ اس میں الٹے گا, نہیں الٹ رہا. وہ پوری چکی سمیت چربی سمیت اس نے پکایا, اور آئل تیل بھی اس میں, ظاہر ہے وہ گھی تو جب پگھل کے تیل بن جاتا ہے تو وہ اس کا ٹیسٹ بھی ایک نمبر, لذت میں بھی, اور ہضم بھی ہو رہا ہے. میں اتنا حیران ہوا کہ یار ہمیں یہ چیز, ہمارے گھر میں آج تک یہ اتنی سینس نہیں ہے, یہ اس طرح بھی پکا سکتے ہیں. تو کیا ہے, کمپنیوں نے ایڈورٹائزمنٹ اتنی کی ہے کوکنگ آئل کی, اتنی کی ہے کہ کلچر یہ بن گیا ہے کہ یہ دمبی اور یہ بھیڑ بیوقوف ہیں جو کئی سال اتنا بڑا گھی کا ڈبہ اٹھا کے گھومتے ہیں, اور معاذ اللہ قدرت نے ان کو خام میں ٹینشن میں ڈال دیا. اصل تو یہ ڈبہ ہے جو مارکیٹ سے مل رہا ہے, وہ جو گھی کا ڈبہ دمبی اٹھا کے اپنے ساتھ گھوم رہی ہے, اور اللہ بزبان حال ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ٹینشن میں نے اس کو تمہارے لیے دی ہے کہ تم جب اس کو کاٹو تو تمہیں الگ سے ڈبہ خریدنے کی ضرورت نہ رہے, یہی ڈبہ, اسی ڈبے میں گوشت پکا کے کھاؤ, مزہ بھی آئے گا, ہضم بھی ہوگا, لال ٹماٹر بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. ہم تو جب آئے نا وہاں سے 1 مہینے کا کوئی دورہ ہو رہا تھا, وہاں پہ جو دورہ سرفنا وغیرہ ہوتا ہے, جب میں آیا تو مجھے اتنا میں لال ٹماٹر موٹا تازہ ہو گیا تھا کہ مجھے میرے دوست کوئی کہہ رہا ہے میک اپ کر کے آیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے سردی سے سویلنگ ہو گئی ہے, اور آنکھوں میں ایسے سرخ ڈورے, اور بہت ہی خاندانی صحت. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں رمضان میں آیا تھا یہاں نا, میں 2 مہینے کا دورہ تھا ہمارا. 2 مہینے کا دورہ کر کے جب میں آئے تو روزے چل رہے تھے. جب میں یہاں پہنچا ہوں تو میں نے افطاری میں گھر میں کھانا کھایا, اس کے بعد میرے پیٹ میں مروڑ ہونا شروع, کیونکہ وہ آئل اب آ گیا, آئل میں پکا ہوا سالن تھا. وہ 2 مہینے جب میدے نے خالص چیز کھائی ہے تو اس کو اب آئل سمجھ میں نہیں آیا. ہمارا جو آئل کھا کے پیٹ خراب نہیں ہو رہا نا, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آئل صحیح ہے, یہ ہمارا پیٹ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب یہ اچھی چیز اس کو سمجھ میں آ نہیں رہی, یہ ڈھیٹ ہو گیا ہے. جیسے پہلی دفعہ چرس کا سٹا لگاؤ تو بے ہوش ہو جاؤ گے, الٹیاں شروع ہو جائیں گی, لیکن بہت سے لوگ صبح شام چرس پی رہے ہیں, تو یہ چرس کا کمال نہیں ہے, یہ ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے, یہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو
کلچر ہے, کلچر کھوپڑی خراب کرتا ہے انسان کی. 2 اور 2 4 کی طرح چیزیں سمجھ میں یہ نہیں کہہ رہا کلچر ہر چیز میں غلط گائیڈ کرتا ہے. بہت سی چیزیں کلچر کی ٹھیک بھی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں کلچر ہے کہ مسلمان ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں, تو یہ اچھا کلچر ہے. اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو کافر کہتے ہوئے لوگ آر محسوس کرتے ہیں. بھائی جو مرضی ہیں, گناہگار ہیں مسلمان, تو یہ اچھا بھی ہے. یہ نہیں کہ کلچر, بعض لوگوں کو نا ہیضہ بھی ہو جاتا ہے کلچر کے اگینسٹ چلنے کا. وہ پھر ہر چیز میں کلچر کی. ایک صاحب نے مٹی کے پیالے رکھے ہوئے گھر میں, مٹی کے برتن کے, اس میں کھانا سنت ہے, میں کلچر کے خلاف چلوں گا, کلچر اسٹیل کی برتنیں میں کھانا کھاتا ہے. میں نے کہا بھائی تو انسان کا بچہ بن کے نا تمیز سے, جیسے سارے کھانا کھا رہے ہیں ایسے کھا. جو سارے دنیا جو کر رہی ہے نا وہی کرو. ساری دنیا تو غلط ہے, تو ساری دنیا ہر چیز میں غلط نہیں ہوتی, بہت سی چیزوں میں صحیح بھی ہوتی ہے. اسٹیل کی پلیٹوں میں کھاؤ. اس زمانے میں مٹی کے برتن تھے, ظاہر ہے وہ اسٹیل کی اتنا وہ نہیں تھا, سادہ لوگ تھے. اور اس زمانے میں بھی تھے, تانبے کے برتن بھی ہوتے تھے. تو ہر چیز میں نہیں, لیکن ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ کلچر ہمیں کن چیزوں میں غلط لے کے جا رہا ہے, کن چیزوں میں صحیح لے کے جا رہا ہے. اور یہ ہم فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو غیر مسلم کے لیے فیصلہ بہت مشکل, ہمارے لیے فیصلہ بہت آسان. بھائی اللہ اس کے رسول نے کیا کہا؟ رسول جو کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ ہی کہہ رہے ہیں نا. تو خدا کیا کہتا ہے جس نے کائنات کو بنایا؟ جو وہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو ماننا ہے. تو اللہ نے اتنی بڑی بڑی قوموں کو جو اٹھا کے پٹخا ہے, وجہ کیا تھی؟ ان کا جرم یہ تھا کہ فعصوا رسول ربہم, جس خدا نے پیدا کیا, جو پالتا ہے, اس خدا کے سفیر کی نافرمانی کی انہوں نے. اور نافرمانی کی بیس کیا تھی؟ کلچر. قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے, انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ پتھروں کے بنے ہوئے بت تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن آپس میں تمہاری رشتہ داریاں ہیں, کلچر ہیں. تمہیں پتہ ہے جو بتوں کی عبادت چھوڑے گا قوم کی دشمنی مولے گا وہ. جیسے آج بہت سی ہندو لڑکیاں انڈیا میں گھر کے اندر مسلمان ہونا چاہتی ہیں, ان کو پتہ ہے, پڑھ لکھ گئی ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ پتھر کے بنے ہوئے بت کچھ بھی نہیں ہے, اسلام برحق ہے. لیکن وہ مجبور کیا ہے کہ اگر ہم نے اسلام چھوڑا تو یہ ساری قوم ہمارے خلاف. بہت سے مرد, پچھلے ہفتے ایک ہندو لڑکا بالکل ینگ 18-19 سال اس کی عمر مسلمان ہوا ہے. پچھلے ہفتے میری بیان کے بعد ملاقات ہوئی اس سے, اسپیشل ملنے کے لیے آیا تھا. بیچارہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا کہ میں گھر کی خاندان کی دشمنی مول لی. اب 19-20 سال کی عمر, آپ کو پتہ ہے اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا انسان. تو بہرحال ہم جو تسلیاں دے سکتے تھے, محبتیں دے سکتے تھے, کوشش کی ہم نے, اس کو بہت موٹیویٹ کیا. تو لیکن ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی دل گردے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی, اور اس لیے جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں اللہ کی نظر میں اس کا مقام ہم سے کروڑا گنا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں اسلام کلچر میں ملا ہے. ہم تو اسلام اللہ نہ کرے چھوڑیں گے تو ٹینشن ہے, اللہ ہم سے نہ چھڑوائے, ہمیں دل سے یقین ہے اسلام کے برحق ہونے پر. لیکن اسلام تو ہماری مجبوری بھی ہے. ہمیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا ہے, ہمیں تو غسل کفن, ہمیں تو جنازہ چاہیے. اگر ہم اسلام چھوڑ دیں گے یہ نعمتیں ملیں گی ہمیں؟